محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتولى الصالحين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مجلس ذکر میں شریک خواتین و حضرات، مجلس ذکر کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے اور جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو تو یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. اور گزشتہ میری غیر حاضری کی وجہ بھی ایک مجلس ذکر کا سلسلہ تھا جو الحمدللہ ہم نے آئرلینڈ میں شروع کیا ہے. یہ دن، یہ راتیں انتظار کسی کا نہیں کرتی. یہ صبح و یہ شام کسی کا انتظار نہیں کرتے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو سوائے نبی کے اور کوئی چینج نہیں کر سکتا. یہ ایک نبی کی زبان ہے جو دن کو رات کہے تو رات ہو کے رہی. نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. یہ تو شان نبوت ہے یا پھر شان ولایت ہے کہ جہاں پہ وہ ایک جگہ پہ وقت کو جاری کر دیں اور ایک جگہ پہ وقت کو بند کر دیں. یہ ولایت شان ولایت ہے، ولایت کی شان ہے، ولی کی شان ہے. لیکن نہ رکنے والوں کو پتہ چلتا ہے اور نہ چلنے والوں کو پتہ چلتا ہے. وہ اپنے انداز میں چل رہے ہیں اور رکنے والے اپنے انداز میں رک رہے ہیں. ان دونوں کی مثالیں مختصر سی عرض کر دوں گا کہ لیکن سب سے پہلے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے درس رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو شامل حال کیا جائے کہ جب اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، قرآن مجید میں غالباً سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد فرماتا ہے تو اس مدد کا ایک بہانہ اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت بٹھا دی جاتی ہے اور لوگ دور دور سے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہی ہماری آپس میں محبت ہے. نہ تو ہم کھانے پر اکٹھے ہوئے ہیں نہ پینے پر. وہ تو نصیب ہے، النصیب و یصیب. وہ تو جس کا جتنا نصیب جہاں لکھا ہے وہاں وہ پہنچے گا. اور جس کا اگر زمین کے اوپر نصیب نہیں ہوتا تو ہوا میں اللہ بھیج دیتا ہے. وہ ہوائی جہاز میں زمین ہی کا کھانا اس نے کھانا ہوتا ہے لیکن دسترخوان ہوا کا ہوتا ہے، وہاں پہ کھا لیتا ہے. اور جس کے ہاں نصیب نہ ہو، نہ زمین پر نہ زمین کے اوپر نہ ہوا میں، کھانا سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، پکایا جاتا ہے، لیکن پہنچنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے کہ جی آخر میں ہم لوگ کہتے ہیں جی اس کے نصیب میں یہ بات نہیں تھی، یہ رزق اس کے نصیب میں نہیں تھا. لہٰذا ہمارا اکٹھا ہونا نہ کھانے کی خاطر ہے، نہ پینے کی خاطر ہے، نہ رزق کی خاطر ہے. اس کی تو ہمیں فکر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم رزق کے بارے میں کیوں فکر کرتے ہو؟ نحن نرزقکم، رزق تو ہم تمہیں دینے والے ہیں، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے. اب جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنی حقیقت کو پہچانو. اپنے جھوٹے خول سے جو جھوٹا ایک لباس پہنا ہوا ہے
اس جھوٹے لباس سے باہر نکل کے اپنی حقیقت کو سمجھیں. ہمارے اندر کیا ہے؟ خون ہے تو وہ ناپاک، پیشاب ہے تو وہ ناپاک، پاخانہ ہے تو وہ ناپاک، اندر اگر پانی ہے تو وہ ناپاک، ریشہ ہے تو وہ ناپاک. کوئی چیز بھی اگر ہمارے بدن کے اندر سے وجود، یعنی جو اللہ نے منہ کا راستہ بنایا ہے نیچرل طریقے سے نہ ہو، بلکہ ایکسٹرا طریقے سے اگر وہ نکل جائے، جس کو وامٹنگ کہتے ہیں، الٹی وغیرہ کہتے ہیں، قے کہہ دیتے ہیں، اور یا بدن سے چوٹ لگنے سے خون نکل جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، بدن ناپاک ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا اندر سارے کا سارا ناپاکی سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم باہر کو سجا لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ظاہر کے صاف کرنے کی برکات ہم تمہیں یہ دیتے ہیں کہ ہم حکم نافذ کر دیتے ہیں کہ تمہارا بدن پاک ہے، نماز پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو. جو ظاہری طور پر اپنے بدن کو پاک کر لے تو اللہ اس کو اپنے مسجد میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے، اپنی کلام کے ساتھ دوستی کرنے کا، پڑھنے کا اس کو یعنی اختیار دے دیتا ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو طواف کرنے کا اس کو اختیار دے دیتا ہے، اس کو داخلہ دے دیتا ہے. اور جس کو اپنے طور پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے دے کہ جو اپنے باطن کو پاک کر دے تو اللہ اپنی ذات کے طواف کے لیے اس کو منتخب کر لے. بدن پاک ہو تو کعبے کا طواف، من پاک ہو جائے تو اللہ اپنی ذات کے نور کے جلوے دے کر اس کو اپنی ذات کے نور کے جلووں میں گھما دیتا ہے. فتاوی شامی نے، یہ فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، تو صاحب شامی نے یہ بات لکھی ہے، ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کہ کعبہ بھی لوگوں کا طواف کرتا ہے. کعبہ بھی لوگوں کا، اللہ کے بندوں کا طواف کرتا ہے. اور اس حدیث کو منشن کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے تو کعبے کو دیکھا کہ کعبے کی ایک تو ہم تو دیکھتے ہیں تو کعبے کے اوپر ایک غلاف نظر آتا ہے، پتھر نظر آتے ہیں، یہ چیز نظر آتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر نظر ڈالتے ہیں تو کعبے کی حقیقت نظر آتی ہے، کعبے کی حقیقت نظر آتی ہے کہ حقیقی طور پر یہ کعبہ کیا ہے، اس کی نظر آتی ہے. تو کعبے کو وجدانی کیفیت میں دیکھا، جس طرح کہ آدمی کو خوشی ہوتی ہے تو اچھلتا ہے، کودتا ہے، اس کو وجد کہتے ہیں، اپنے سے باہر ہے اور وجدانی کیفیت میں کعبہ موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کعبہ تو کیوں طواف کرتا ہے، تو کیوں وجدانی کیفیت میں ہے، تجھے کیوں یہ موج اور مستی آئی ہوئی ہے؟ تو جواب آیا کہ آج میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ کا حبیب میرا طواف کر رہا ہے، اللہ کا حبیب میرا طواف کر رہا ہے، میں اللہ کے حبیب کے دل کی طرف ہوں. جب طواف کریں آپ تو آپ کا دل کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ یعنی اینٹی کلاک کے طور پر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اچھی بات ہے کعبے، تمہیں دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا یہ عبادت ہے، لیکن یاد رکھو میری امت کے کسی عالم کے چہرے کو بھی دیکھنا تیری عبادت سے کم نہیں، اس کو بھی عبادت درجہ ہے. تو ایک طرف کعبہ ہے اور ایک طرف رسول اللہ نے اپنی امت کے عالم دین کو بھی کعبے کے برابر کھڑا کر دیا. اور کعبہ تو ہر گھر میں موجود ہے، بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کعبہ ہیں، حج ہیں، حج ہیں، کعبہ ہیں. لیکن یہ تو ایک فضیلت کے طور پر ہے، یہ تو فضیلت کے طور پر ہے. تو کعبہ سنتا بھی ہے، کعبہ بولتا بھی ہے، کعبہ پکڑتا بھی ہے، کعبہ چلتا بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کل قیامت والے دن اپنی آنکھوں، اپنے منہ، اپنے کانوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے ساتھ وجود کے طور پر آئے گا. حجر اسود کیا ہے وہ اپنی وجود کے اندر آئے گا اور بول بول کے کہے گا کہ کس نے مجھے استعلام کیا، کس نے مجھے چوما ہے، کس نے مجھے اپنے قریب کیا اور میں کس کس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا ہوں. میں ان کے ایمانوں کی گواہی دیتا ہوں اور میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں. تو فتاوی شامی والے لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ کعبے کی نیت کے لیے وہاں جائے تو ان کی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں، درجے ہوتے ہیں، ان کی حدود بندیاں ہوتی ہیں. کوئی ایسے ہیں جو کعبے کے طرف چلتے ہیں
تو قدم قدم پر ذکر و فکر کرتے چلتے ہیں اور کعبے کے دیدار کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور کوئی گھر سے ادھر سے چلتے ہیں اور ادھر کعبہ اپنی جگہ سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کعبہ ان کے طواف کے لیے چلتا ہے، کعبہ ان کے طواف کے لیے چلتا ہے۔ اور ان میں سے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبے کے طواف کے لیے وہاں پہنچے تو کعبے کو اپنی جگہ پہ نہ پایا، سبحان اللہ، کعبے کو اپنی جگہ پہ نہ نہ پایا۔ کعبہ ہے، دیواریں ہیں، پتھر ہیں، وہ کمرہ بنا ہوا ہے، اس پر کپڑا لٹکا ہوا ہے، وہ کمرہ موجود ہے، لیکن جو اس کے اندر ایک روح ہے وہ موجود نہیں۔ سبحان اللہ، اور اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھا دوں کہ میں اور آپ دونوں موجود ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اگر میں سو جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، میری آنکھ لگ جائے، تو جو بھی آئے گا تو وہ دیکھے گا سوئے ہوئے ہیں، واپس چلا جائے گا۔ اور اگر بندہ مر جائے، سوئے ہوئے کے ساتھ پھر امید ہوتی ہے کہ اٹھے گا تو بات کر لیں گے، جاگے گا تو بات کر لیں گے، مر گیا تو پھر تو امید ختم ہو جاتی ہے، اٹھا کے اس کو گھر سے نکال کر ویرانے میں جا کر قبرستان میں اس کو دفنا دیتے ہیں۔